زخمی ہیں کہ جناب ان کی ایک آڈیو تھی جو کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجی اور اسی دن بھیجی جس دن ان کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور نیروبی کی پولیس اس کو مسٹیکن آئیڈینٹی کے طور پہ بتاتا ان کے پاس ایک فون تھا اور ایک سیٹلائٹ فون بھی تھا، 3 ان کے پاس الیکٹرانک ڈیوائسز تھیں، اور تینوں الیکٹرانک ڈیوائسز کینیا کی پولیس نے غالباً بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وِد سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 23 اکتوبر کو ارشد شریف صاحب، پاکستان کے صف اول کے اینکر، انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ، جید قسم کے صحافی جناب، ان کو بے دردی کے ساتھ نیروبی سے کچھ فاصلے پر ایک فارم ہاؤس ہے وہاں پر قتل کر دیا گیا، کچے کے علاقے میں جہاں پر پکی روڈ نہیں ہے، کچا علاقہ ہے جہاں پر رازنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، جہاں پر گھاس ایسی ہے جس کو جنگلی گھاس کہا جاتا ہے، جہاں پر بندہ تو دور کی بات ہے وہ جانور بھی نظر نہیں آتے ہیں، وہاں پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ لیکن آج 1 نومبر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو آپ کس دن دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی 7-8 روز گزر جانے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر ہر گزرتے لمحے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے ہوش ربا انکشافات ہو رہے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نیروبی کی پولیس ہمیں بتا رہی ہے اور کینیا کی حکومت ہمیں بتا رہی ہے۔ ارشد شریف کے ساتھ کچھ بھی ہوا، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا جو کہ ان کی آفیشیل رپورٹ میں نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنے جا رہا ہوں ان کے میزبانوں کے حوالے سے۔ ارشد شریف صاحب جن کے گھر گئے تھے، جن کو وہ جانتے بھی نہیں تھے، ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی خرم سے صرف، لیکن وہاں پر رہنے ضرور گئے تھے، وہ ان کے میزبان تھے، جن کے گھر میں رہ رہے تھے، جن کے فارم ہاؤس میں رہ رہے تھے، وقار احمد اور خرم احمد۔ ان کے حوالے سے جامع رپورٹ میں نے مرتب کی ہے، آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس میں سب سے اہم بات اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ وقار احمد جو کہ اس وقت اس گاڑی میں موجود نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بھی اس گاڑی میں پچھلی نشست پر موجود تھے، لیکن 2 رکنی ٹیم کو جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا اس کے مطابق جناب وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن وقار احمد کی ٹریول ہسٹری نکالی جائے، جناب ٹریول ہسٹری نکالی جائے تو اس وقت ان کو پاکستان میں موجود ہونا چاہیے۔ ایف آئی اے امیگریشن کے مطابق وہ پاکستان آئے 2017 میں، لیکن اس کے بعد سے وہ پاکستان سے کبھی باہر نہیں گئے۔ ہو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ کینیڈین نیشنل ہیں، کینیڈین پاسپورٹ رکھتے ہیں، وہ پاکستانی پاسپورٹ پر آئے ہوں، لیکن جب جا رہے ہوں تو کینیڈین پاسپورٹ انہوں نے استعمال کیا ہو، لیکن اس کے باوجود امیگریشن حکام کا، ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے تب بھی ان کی ٹریول ہسٹری میں پاکستان سے جانا باقاعدہ طور پر ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایک بندہ کینیا میں موجود ہے، ابھی بھی نیروبی میں موجود ہے، لیکن پاکستان کی ٹریول ہسٹری کے مطابق، اس کی ٹریول ہسٹری کے مطابق اس کو پاکستان میں موجود ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے ان بھائیوں کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات رکھنے جا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ جناب یہ 4 بہن بھائی ہیں، خرم احمد، وقار احمد جو کہ نیروبی میں موجود ہے، ایک ان کے بھائی کا نام ہے نعمان احمد، یہ کینیڈا میں موجود ہیں اور وہاں کی نیشنل ہیں، ایک ان کی بہن ہے جو کہ ملیشیا میں سیٹل ہے۔ اچھا جناب وقار احمد 49 سال ان کی ایج ہے، کینیڈین پاسپورٹ رکھتے ہیں جناب، انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں MSc کیا ہے جناب۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ 1992 میں پاکستان میں تھے، کراچی میں تھے، 1992 سے لے کے 1995 تک یہ ایک بلڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، باقاعدہ طور پر ایک ان کی رجسٹر کمپنی تھی اور یہ بلڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ان کا تعلق کراچی کی مشہور زمانہ ایک سیاسی تنظیم سے ان کا تعلق بھی رہا ہے، مشہور زمانہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جن کے خلاف بڑے آپریشن کیے گئے۔ اچھا جناب پھر کیا ہوا، 1995 میں یہ ہیوسٹن چلے گئے، ملازمت کے سلسلے میں یہ ہیوسٹن چلے گئے، 1995 سے لے کے 1998 تک یہ ہیوسٹن میں موجود تھے۔ اس کے بعد جناب یہ کینیا چلے گئے، کینیا میں جو یہ جہاں پر یہ فارم ہاؤس ہے، جس فارم ہاؤس کا ایمونیشن ڈمپ اس کا نام کہا جا رہا ہے، وہاں پر یہ موجود ہے، اور ان کا کہتے ہیں لوگ، کینیا کے جرنلسٹ کہتے ہیں جس کا کینیا کے اندر شوٹنگ رینج ہو وہ بے اثر انسان نہیں ہو سکتا، وہ با اثر شخصیت ہو سکتا ہے، اس کے فوجی اور نیم فوجی دستے کینیا کے ان سب سے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ اچھا جناب ہوا یہ، ان کی ٹریول ہسٹری اگر نکالی جائے نا تو 18 دسمبر 2017 غالباً کم و بیش 5 سال پہلے، 18 دسمبر 2017 کو یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PK 600 کے ذریعے کراچی تشریف لائے، کراچی تشریف لے کر آئے، لیکن اس کے بعد سے ان کے پاکستان سے باہر جانے کے کوئی ثبوت فی الحال امیگریشن FIA کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا انکشاف یقین جانیے جو کہ
واقعی میں سب کے ہوش اڑا دے گا۔ ان کی بیگم ہے، ان کا نام کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک 19 سال کا ہے اور ایک 16 سال کا ہے، دونوں کے نام بھی ہیں لیکن میں مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ اب وہ ان کے بھائی کی طرف آتے ہیں۔ ان کے بھائی کا نام ہے خرم احمد، جو کہ اس وقت گاڑی کے اندر موجود تھے اور وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ موزانہ طور پر ان کو کوئی گولی نہ کی، ان کو خراش بھی نہیں آئی، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ خرم احمد نے بیان ریکارڈ کرایا، 47 سال ان کی ایج ہے، 2 سال چھوٹے ہیں یہ وقار سے۔ انہوں نے اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب ارشد شریف صاحب 23 تاریخ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اسی کی رات کو ان کے جو والد صاحب ہیں، افضال احمد ان کا نام ہے، وہ کراچی سے کینیا چلے گئے، وہ کراچی سے کینیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا جناب خرم کی طرف آتے ہیں۔ خرم نے یہ بیان ریکارڈ کرایا اور کہا ہے کہ جناب میں گاڑی کے اندر موجود تھا، کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، ان پتھروں کو میں نے کراس کیا کیونکہ یہاں پر رازنی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، تو پٹاخے پھٹنے کی آواز آئی، ایسا لگا گولیاں چل رہی ہیں۔ میں نے برابر والی سیٹ پر دیکھا تو ارشد شریف صاحب کو گولی لگ چکی تھی۔ اچھا جناب ان کی بھی ذرا ٹریول ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 5 جولائی 2012 کو کینیا گئے اپنے بھائی کے پاس نا، 2012 کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ 1998 کے بعد سے کینیا چلے گئے تھے، تو 5 جولائی 2012 کو یہ بھی اپنے بھائی کے پاس یعنی وقار کے پاس کینیا چلے گئے۔ یہ مختلف وقتوں میں پاکستان آتے رہتے تھے۔ 8 اپریل 2022 کو، اگر اس سال کی بات کی جائے، ان کی ٹریول ہسٹری کی بات کی جائے، 8 اپریل 2022 کو یہ پاکستان آئے، 10 اپریل 2022 کو یہ واپس چلے گئے، 13 مئی کو یہ پاکستان آئے، 17 مئی کو یہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جناب 3 اکتوبر کو پچھلے مہینے جب ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا، 3 اکتوبر کو یہ کراچی آئے اور 7 اکتوبر کو یہ واپس کینیا چلے گئے۔ 10 اگست کو ارشد شریف صاحب پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت یہ کراچی کے اندر موجود تھے، یعنی جب ارشد شریف صاحب 23 تاریخ کو جب ان کو قتل کیا گیا، 16 روز پہلے یہ پاکستان کے اندر موجود تھے۔ یہ ان کی ٹریول ہسٹری بتاتی ہے۔ اب جناب یہ بیان یہ دے رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو یہ پہلے سے نہیں جانتے تھے، ایک میوچل فرینڈ کے ذریعے ان کا رابطہ ہوا، ان میوچل فرینڈ سے ارشد شریف صاحب کے بھی بڑے اچھے تعلقات اور وقار اور خرم کے بڑے اچھے تعلقات۔ یہ کراچی کی ایک ظاہر سی بات ہے بزنس کمیونٹی ہے، بزنس ان کا ہے اور اس کے مالک ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، ان کا نام آ رہا ہے، اکثر خبروں میں آ رہا ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی ان کا نام آیا تھا، تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ جناب میں کس کی طرف اشارہ کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ تحقیقات ہو رہی ہے، جو 2 رکنی ٹیم وہاں پر گئی ہوئی نا، وہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ جو فارم ہاؤس کینیا کے اندر موجود تھا، جس کا نام ایمونیشن ڈمپ کہا جاتا ہے، یہ ان کی ملکیت تھا یا ان کی ملکیت تھا، یہ بھی ایک بہت اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جناب، ارشد شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو موت ہوئی تھی اس سے تھوڑی دیر پہلے کی ان کی ایک آڈیو بھی ہے، اور وہ آڈیو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجی تھی۔ ان کے پاس ایک آئی فون تھا، آئی پیڈ تھا ان کے پاس ایک فون تھا اور ایک سیٹلائٹ فون بھی تھا۔ 3 ان کے پاس الیکٹرانک ڈیوائسز تھیں، اور تینوں الیکٹرانک ڈیوائسز کینیا کی پولیس نے غالباً 2 رکنی جو ٹیم ہے ان کے حوالے بھی کر دی تھی، لیکن ارشد شریف کے ساتھ نہیں بھیجی تھی۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جناب ان کی ایک آڈیو تھی جو کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجی، اور اسی دن بھیجی جس دن ان کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور نیروبی کی پولیس اس کو مسٹیکن آئیڈینٹی کے طور پہ بتا رہی ہے۔ اب جناب تحقیقات ہوں گی تو بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔